السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر ہاشمی آپ سبھی ناظرین کا دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سورۃ الشورى کی آیت نمبر 30 سے 48 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کا شرف حاصل کیا۔ آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں سورۃ الشورى کی آیت نمبر 49 سے 53 یعنی سورہ ختم تک اور سورہ زخرف کی ابتدائی 15 آیتوں کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو شامل کریں گے۔ کل جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ان کے آخر میں ہم نے یہ جانا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے جب کسی بندے کو رحمت نصیب ہوتی ہے، راحت نصیب ہوتی ہے تو وہ اس کا شکر بجا لاتے ہیں، لیکن اس کے برعکس جب کسی کو تکلیف لاحق ہوتی ہے تو وہ ناشکری کی انتہا کر دیتے ہیں۔ آج تلاوت کی جانے والی آیتوں کی ابتدا میں اللہ کی شان، اس کی عظمت اور رفعت بیان کی جا رہی ہے، اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملکیت ہے، اسی کی بادشاہت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی جسے چاہے، جیسے چاہے، جہاں چاہے، جو چاہے عنایت فرما سکتا ہے، یہ اس کا اختیار ہے۔ پھر اس کے بعد وحی کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کا کلام اور اس کا پیغام کس طرح سے آتا ہے۔ اس کے بعد آخر میں اس سورے کے یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اے لوگو سن لو، تمام کاموں کا انجام اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور سب کو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں پیش ہونا پڑے گا اور ہر ایک کو اپنے کیے کا حساب دینا پڑے گا۔ تو ناظرین، اس سورے کے آخری آیتوں کے مزید فرمودات جاننے کے لیے سنتے ہیں تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ ترجمہ کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ تمام بادشاہت اللہ ہی کی ہے، آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی، اور جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے بخشتا ہے۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر۔ یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عنایت فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے، وہ تو جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا
أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے مگر الہام کے ذریعے سے یا پردے کے پیچھے سے یا کوئی فرشتہ بھیج دے، تو وہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے القا کرے، بے شک وہ عالی رتبہ اور حکمت والا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مستقیم. اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے تمہاری طرف روح القدس کے ذریعے سے قرآن بھیجا ہے۔ تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان کو، لیکن ہم نے اس کو نور بنایا ہے کہ اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں، اور بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سیدھا راستہ دکھاتے ہو۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض الا الی اللہ تصیر الامور. یعنی اللہ کا راستہ جو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں کا مالک ہے۔ دیکھو سب کام اللہ کی طرف رجوع ہوں گے اور وہی ان میں فیصلہ کرے گا۔ ناظرین، پروگرام فرمان الہی میں تلاوت اور اس کا ترجمہ جاری رہے گا۔ ہم آپ سے ملاقات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین محترم، اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں سورہ زخرف کی تلاوت شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس مبارک سورہ میں 7 رکوع اور 89 آیتیں ہیں۔ یہ مبارک سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اب صورتوں کو مکی اور مدنی کہا جاتا ہے۔ اس کے متعلق ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ مکی صورتیں ان کو کہا جاتا ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے اور جتنے صورتوں کا نزول وہاں پر ہوا تو انہیں مکی کہا جاتا ہے، اور ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے اور وہاں پر جتنی صورتوں کا نزول ہوا تو ان تمام صورتوں کو مدنی کہا جاتا ہے۔ اب زخرف کے معنی آتے ہیں کہ کسی چیز پر سونے کی ملمع کاری یعنی رنگ کا چڑھانا، یا پھر اور ایک معنی یہ آتے ہیں کہ کسی چیز کے کمال، حسن اور آرائش کو بھی کہتے ہیں۔ اب لفظ زخرف کا استعمال اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 35 میں ذکر کیا ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ میں اہل مکہ اور ان جیسے عقائد رکھنے والوں کے لیے اصلاحی پیغام دیا ہے، اور یہ بتلایا گیا ہے کہ دیکھو تم گمراہی کے اندھیریوں سے نکل جاؤ اور ایمان کی روشنی میں آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بھلائی ہے اور یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ اگر تم اس بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے تو یقین تمہارے لیے کامیابی و سرخروئی ہے۔ پھر اس کے بعد سابقہ انبیاء علیہ السلام کے بھی واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ ناظرین، اس سورہ مبارکہ کی ابتدا حروف مقطعات یعنی حامیم سے کی گئی ہے۔ تو مزید فرمودات جاننے کے لیے سنتے ہیں سورہ زخرف کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ حامیم
والكتاب المبين हाम मीम किताब रोशन की कसम إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم हमने इसको कुरान अरबी बनाया है ताकि तुम समझो और ये बड़ी किताब यानी लौह महफूज में हमारे पास लिखी हुई है और बड़ी फजीलत और हिकमत वाली है أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون भला इसलिए कि तुम हद से निकले हुए लोग हो हम तुमको नसीहत करने से बाज रहेंगे और हमने पहले लोगों में भी बहुत से पैगंबर भेजे थे और कोई पैगंबर उनके पास नहीं आता था मगर वो उससे मजाक करते थे فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين तो जो उनमें सख्त जोर वाले थे उनको हमने हलाक कर दिया और अगले लोगों की हालत गुजर गई ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم और अगर तुम उनसे पूछो कि आसमानों और ज़मीन को किसने पैदा किया है तो कह देंगे कि उसको गालिब और इल्म वाले अल्लाह ने पैदा किया है الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछौना बनाया और उसमें तुम्हारे लिए रास्ते बनाए ताकि तुम राह मालूम करो والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون और जिसने एक अंदाजे के साथ आसमान से पानी नाजिल किया फिर हमने इससे शहर मुर्दा को जिंदा किया इसी तरह तुम ज़मीन से निकाले जाओगे والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم
من الفلك والأنعام ما تركبون، اور جس نے تمام قسم کے حیوانات پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتیاں اور چارپائے بنائے جس پر تم سوار ہوتے ہو، لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، تاکہ تم ان کی پیٹھ پر چڑھ بیٹھو اور جب اس پر بیٹھ جاؤ پھر اپنے پروردگار کے احسان کو یاد کرو اور کہو کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اس کو ہمارے زیر فرمان کر دیا اور ہم میں طاقت نہ تھی کہ اس کو بس میں کر لیتے۔ ناظرین، پروگرام فرمان الہی میں تلاوت اور اس کا ترجمہ جاری رہے گا۔ ہم آپ سے ملاقات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین محترم، سورہ زخرف کی آج کی آخری آیتوں میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم قدرت کیا ہے اور اس کے اپنے بندوں پر انعامات و احسانات کس طریقے کے ہیں، اس کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 13 اور 14 میں سوار ہوتے وقت کیا دعا کرنا چاہیے اس کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں سفر پر سوار ہوتے تو سب سے پہلے آپ 3 مرتبہ اللہ اکبر فرماتے، پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھتے جو آج کی آیتوں میں بیان کی جا رہی ہے کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ تو ناظرین، یہ حدیث شریف کا ایک مختصر سا خلاصہ تھا۔ تفصیل سے جاننے کے لیے ہم کو مسلم شریف کی حدیث پاک دیکھنا پڑے گا۔ تو ناظرین، مزید قرآنی آیات سے مستفید ہونے کے لیے سنتے ہیں آج کی باقی آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ صدق اللہ العظیم۔ اور ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اور انہوں نے اس کے بندوں میں سے اس کے لیے اولاد مقرر کی، بے شک انسان صریح ناشکرا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو احکامات خداوندی پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل ہم دوبارہ اسی وقت تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ حاضر خدمت رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔